سورہ سبا جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک قوم جو ہے قوم سبا، جو ہم نے پہلے سورہ نمل میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ پڑھا تھا نا، ملکہ بلقیس کا، تو وہی قوم سبا، یہ عظیم الشان حکومتوں کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے عظیم الشان حکومت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دی، اور ایسی حکومت دی اس کی مثال دنیا میں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اس کے بتانے میں اللہ پاک نے بتایا کہ ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی اتنی بڑی بڑی سلطنتوں پر بھی غرور نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہوا۔ وہ اپنے اس سلطنت کو اللہ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے، نیکی کے کاموں میں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے رہے۔ تو یہ ایک مثال اچھی دی۔ دوسری قوم سبا جو یمن میں آباد تھی، اللہ نے اسے ہر قسم کی فراوانی دی، خوشحالی دی، انہوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور ان کو مکہ والوں کو یہ بتایا گیا کہ جو قومیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے دنیا سے مٹا دیتے ہیں۔ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں، ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں، اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہیں۔ وہی ہے جو بڑا مہربان ہے، بہت بخشنے والا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ کوئی چیز ذرہ برابر اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے جو بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو انعام دے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور تعریف کا مستحق بھی۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکو گے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین باتیں کرتے تھے کہ آپ آخرت کا جب ان کو بتاتے تو یہ آپس میں اس طرح سے بات کرتے تھے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، شاید کہ یہ اس کو جنون ہے یا نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ، حقیقت بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہیں اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ اے پہاڑوں، اور حکم دیا تھا پہاڑوں کو، یا جبالو اوبی معہ والطیر وعلن لہ الحدید، اور اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ پہاڑوں پر اللہ پاک نے امانت پیش کی، تو یہاں پر اللہ پاک پہاڑوں کو حکم دے رہے ہیں کہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے شعور رکھا ہے۔
اور ساتھ میں اللہ پاک نے کہا پرندوں کو بھی کہ اے پرندوں تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل جاؤ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ تو اتنی آواز اچھی تھی، خوش آواز تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو پرندے بھی جب ان کے ساتھ مل جاتے تھے، تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے، تو پوری کائنات وجد میں آ جاتی تھی اور ماحول میں ایک پرکیف سما بن جاتا تھا۔ اور یہ جو پہاڑوں کو اور پرندوں کو زبور کی ذکر اور تسبیح کرنے کا جو ایک خاص صلاحیت اللہ نے عطا کی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا اللہ نے۔ عمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا تھا۔ تو یہ ایک اور معجزہ ہے، اللہ پاک نے ان کو کہا کہ پوری پوری زرہیں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو، کہ لوہے کی وہ زرہیں بنانے کی خصوصی مہارت اللہ نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی۔ تو فن سپاہ گری جو ہے یہ کیسے وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا؟ جہاد کرنا تھا نا، تو جہاد کے لیے اللہ پاک نے جہاد میں استعمال ہونے والی چیزیں، لوہے کی تلواریں، زرہیں، یہ چیزیں جو تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائیں، خاص مہارت عطا فرمائی، اور جنگ کے موقع پر دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے پہنی جاتی تھی۔ تو اس صنعت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہاتھ میں لوہا پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا، ایسے پگھل جاتا کہ اسے جس شکل میں ڈھالنا چاہتے وہ ڈھل جاتا۔ اور وہ زرہ کی کڑیاں جوڑتے تو جو چین بناتے تھے، تو وہ جو چین بناتے تھے اس میں انتہائی توازن تھا، انتہائی سلیقہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک کو توازن اور سلیقہ اپنے اعمال میں رکھنا پسند ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُّوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے ہوا کو ان کے تابع بنا دیا تھا، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا۔ یعنی یہ معجزہ تھا کہ ہوا اپنی تیز رفتاری کو استعمال کرتے تھے، وہ ہوا کی تیز رفتاری کو، اور دور دراز کا سفر 1 مہینے کا جو سفر ہوتا تھا وہ صبح میں طے کر لیتے، اور 1 مہینے کا سفر جو ہوتا تھا وہ شام میں طے کر لیتے۔ تو یہ پرندوں کی جیسے پرندے اڑتے ہیں تو ان کا تخت جو تھا وہ ہوا میں اللہ پاک نے اس طریقے سے مسخر کر دیا تھا ہوا کو کہ وہ لے کر اڑتی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے کہا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یہ جو سلیمان علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ تانبا لوہا تو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم، تو تانبا جو ہے پگھلا ہوا لوہا جو ہوتا ہے، جو اس کی زیادہ شفاف شکل ہوتی ہے، تو ایک چشمہ تھا تانبے کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دسترس میں تھا، تو وہ ایسے بہتا تھا جیسے سیال مادہ ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں، تو آپ نے وہ چشمہ جو تھا اس سے آپ لیتے تھے اور اس کی تانبے کی مصنوعات آسانی سے بنا لیتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، انہیں پگھلانا نہیں پڑتا تھا، پگھلی ہوئی فارم میں اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیا تھا۔ جنوں میں سے کچھ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی شریر جنات جو کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا تھا، اور وہ جو مختلف خدمات انجام دیتے تھے، آگے ان کا ذکر آئے گا۔ یہاں یہ بتایا گیا اللہ پاک نے کہ ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جو بھی کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ آگے اللہ پاک نے کیا بتایا، کیا کیا کام وہ کرتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن، یعنی جتنے بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی ان کے برتن تھے، اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں، ایسی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہٹائی جا سکتی تھی، زمین میں پڑی رہتی تھی۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو۔ تو اتنی بڑی بڑی دیگوں میں کیا ہوتا تھا
کہ جتنا بڑا لشکر تھا سلیمان علیہ السلام کا، ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی، تو اتنے بڑے بڑے لشکروں کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ کھانا پکتا ہوگا، اس کے لیے بہت بڑی بڑی دیگیں تھیں۔ تو حکم دیا گیا کہ یہ جو اتنے زیادہ انعامات آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اے داؤد کے خاندان والو، آل داؤد، تم ایسے عمل کرو جن سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندوں میں وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اب یہ جو جنات تھے ان کو کنٹرول کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام تھا کہ اللہ نے ان کو کنٹرول دے دیا تھا، تو یہ طبعی طور پر سرکش ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں سرکشی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان بیت المقدس کی تعمیر کا جب فیصلہ کیا تو ان جنات سے خدمات لی اور انہیں کام میں لگایا، اور آپ ان کے کاموں کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آ پہنچا، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ آپ اس سے پہلے ہم نے سورہ نمل میں پڑھا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا وہ شیشے کا تھا، کہ نیچے پانی تھا، پانی کے اوپر شیشے سے فرش بنایا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ تعمیر کا کام لے رہے تھے نا جنوں سے، تو آپ جس کمرے میں کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے وہ شیشے کا تھا، تو وہ شیشے سے نظر آتا تھا، آپ ان کے کام کی نگرانی کر رہے تھے، اور جن بھی دیکھتے تھے کہ حضرت سلیمان عصا کے سہارے کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جن جو تھے وہ کام کر رہے تھے۔ تو ابھی جب موت کا وقت قریب آ گیا تو اللہ پاک نے اسی حالت میں تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت دے دی، لیکن یہ ہوا کہ ان کا جسم اس عصا کے سہارے کھڑا رہا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور جنات اپنا کام کرتے ہوئے انہیں دیکھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ نگرانی ہو رہی ہے ہماری۔ پھر جب مکمل ہو گئی تعمیر، ساری تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ پاک نے جس عصا کے سہارے وہ کھڑے تھے اس عصا کو گھن لگا دیا، زمین کے کیڑے کو حکم دیا کہ اس عصا کو وہ دیمک جو تھی وہ کھا گئی اور عصا گر گیا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جو تھا وہ بھی گر گیا۔ تو تب جنات کو احساس ہوا کہ ہم تو ان کو زندہ سمجھ رہے تھے، یہ تو کب کے وفات پا چکے ہیں، حتیٰ کہ دیمک ان کا عصا کھا گئی ہے، تو کافی وقت گزر چکا ہے۔ تو وہ ان کو پھر یہ جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا نا پہلے کہ یہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وفات پا گئے ہیں، تو ہم کب کے یہ جو اتنا محنت والا کام ہم کر رہے تھے تعمیرات کا، یہ ہم چھوڑ کے چلے جاتے۔ حقیقت یہ ہے یہاں پر اللہ پاک نے ان کی بات یہیں پر ختم کر دی، اور آگے بتانا مقصد یہ ہے کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ کتنے عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے، کتنا زیادہ ان کا عروج تھا، کتنا زیادہ اللہ پاک نے ان کو کیسی بادشاہی دی تھی کہ تمام چیزیں مسخر تھیں۔ ان کی جب موت ہوئی ہے تو اس حالت میں کہ جس کام میں وہ لگے ہوئے تھے اسی کام کے دوران ہو گئی ہے، تو یہ اس میں کچھ نشانیاں ہیں۔ 15 نمبر آیت ہے جس میں کہ قوم سبا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے، کہ یہ کسی زمانے میں تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بڑی ممتاز حیثیت رکھتی تھی قوم سبا، یمن کی تھی۔ ان کی اللہ نے کہا کہ ان کو خود پتا تھا کہ یہ کہاں جو رہ رہی ہیں وہ کس قدر زرخیز زمین ہے۔ ان کی زمینیں اتنی زرخیز تھیں کہ ان کی سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار باغات کے سلسلے دور تک چلے گئے تھے۔ اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ جنتانی عن یمین و شمال، دائیں شمال اور جنوب کے طرف باغات کے سلسلے دونوں طرف تھے، دور تک ان کی سڑکوں کے کنارے پر تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ پاک نے ان سے یہ کہا
کہ یہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدتن طیبتن و رب غفور، اللہ پاک نے تمہیں ایک بہترین پاکیزہ شہر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ رب جو تمہارا ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ لوگ اپنی عیاشیوں میں ایسے مگن ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کو بھول بیٹھے، شرک کو اپنا مذہب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پھر کئی پیغمبر بھیجے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق ان کے پاس یکے بعد دیگرے 13 پیغمبر بھیجے گئے تھے، جنہوں نے اس قوم کو ہر طرح سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ نہ مانے۔ آخرکار ان پر جو عذاب آیا وہ یہ تھا کہ فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا، سیل العرمی، بند والا سیلاب چھوڑ دیا، اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے 2 باغوں میں تبدیل کر دیا جو بدمزہ پھلوں، جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے۔ تو یہ کیا عذاب آیا کہ مارب ان کے کا پل تھا، وہاں پر انہوں نے بند باندھا ہوا تھا، اس مقام پر مارب جگہ کا نام ہے، تو یہاں پر انہوں نے بند باندھا ہوا تھا، تو اس کے پانی سے زمینیں ان کی سیراب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بند توڑ دیا اور اس طرح پوری بستی کو سیلاب نے گھیر لیا اور سارے باغات تباہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا بچا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اتنے مزے کے پھل تھے اور اتنے زرخیز خوبصورت باغات تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور ایسے 2 باغ بن گئے جو کہ بدمزہ پھل تھا ان کا، اور جھاڑیاں تھیں، درخت تھے، اور تھوڑی بہت بیریاں بچیں، باقی سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں، بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ آیت نمبر 18 سورہ سبا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کا ذکر کیا کہ یہ جو ہم نے فلسطین اور شام کے علاقوں کو اللہ پاک برکت والی بستی کہتے ہیں، بین القری التی بارکنا فیہا، تو یہ برکت والی بستیاں جو ہیں شام اور فلسطین کے علاقے ان سے مراد ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایک تو ظاہری حسن اور شادابی سے بھی نوازا ہے، دوسرا یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام جو ان پر ذکر کیا کہ یہ تھا کہ قوم سبا پر کہ لوگ تجارتی مقاصد کے لیے یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سہولت کے لیے انتظام فرمایا تھا کہ یمن سے شام تک کے پورے علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بسائی تھیں جو سفر کے دوران تھوڑے تھوڑے وقفے سے نظر آتی تھی۔ تو ان کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس سفر کو آسان مرحلوں میں تقسیم کر لیتے تھے اور آرام کر کے پھر آگے چلتے تھے۔ تو یہ امن والا سفر ان کو عطا کیا تھا۔ شام جو جاتے تھے یہ یمن والے، تو اس پر یہ کہنے لگے فقالو، یہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور۔ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے۔ اور یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر و شکر کا خوگر ہو۔ یعنی یہ فائدہ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ بستیاں قریب قریب تھیں اور ان کی منزلیں چھوٹی چھوٹی تھیں تاکہ چوری اور ڈاکے کا خطرہ بھی نہ ہو، راستہ بھٹکنے کا بھی خطرہ نہ ہو، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے تو وہ بھی ان بستیوں سے مل جائے۔ لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں پہچانی اور اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، الٹا انہوں نے اللہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ بستیوں کے اس تسلسل کی وجہ سے ہمیں جو سفر میں ایک طویل سفر کرنے میں جو ایک مہم درپیش ہوتی ہے ہمیں اس کا مزہ نہیں آتا۔
تو آپ ہمیں یہ بستیاں جو ہیں ختم کر دیا جائے اور منزلوں کا فاصلہ بڑھا دیا جائے تاکہ صحراؤں اور جنگلوں کے سفر کرنے کا لطف حاصل ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا، انہوں نے یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی غلط قسم کا انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور غلط طریقہ اختیار کیا، تو پھر ہم نے ان کو جو ہے مختلف علاقوں میں تتر بتر کر دیا اور ان کی قوم جو تھی وہ عذاب میں تباہ ہو گئی۔ اور واقعی اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا۔ ابلیس چاہنے کا خیال تھا نا کہ میں اللہ کے بندوں کو، آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اپنے پیچھے چلاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں وسوسے ڈال کر دنیا کو مزین بنا کے طرح طرح کی خواہشات ان کو دلاؤں گا اور انہیں گھیر لوں گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ابلیس نے اپنا خیال ان کے بارے میں درست پایا، اس نے دیکھا کہ یہ تو میری بات مان لیں گے اور یہ اسی کے ہو کے رہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابلیس نے ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں کیا جن کو ہم نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آخرت پر کون ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں جو آخرت پر ایمان لائے تھے ان پر ابلیس کا داؤ نہیں چلا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہوا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کار آمد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔ ابھی ان کے جو عقیدے اللہ پاک نے بتائے ہیں کہ یہ سفارشی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو، تو اس میں بتوں کے بارے میں بھی انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو بعض مشرکین کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کے مددگار ہیں، اللہ پاک نے سب کی تردید کر کے کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے، اور بعضوں کا یہ شریک عقیدہ تھا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، تو اللہ پاک نے سفارش کا عقیدہ بھی رد کر دیا کہ سوائے وہ شخص جس کو اللہ خود اجازت دے دے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ فرشتے جو ہیں ان کو اللہ کا تقرب حاصل ہے اور وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے وہ عقیدہ بھی رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے نا، یعنی فرشتے، وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے روب سے سہمے رہتے ہیں۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم ما قالوا ماذا، اتنا ان کا دل سے ہمہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی حکم ملتا ہے یا سفارش کی اجازت ملتی ہے تو روب کے مارے گھبراہٹ کی وجہ سے مدہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو یہ بت جنہیں کسی قسم کا کوئی تقرب حاصل نہیں ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی سفارش کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 24 ہے، کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو وہ اللہ ہے، اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ کہو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو خوب فیصلہ کرنے والا ہے، مکمل علم کا مالک ہے۔ کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے۔ قل ارونی الذین، دکھاؤ مجھے وہ لوگ، الحقتم بہ شرکاء، جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے شریک۔ کلا، ہرگز نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ تو اللہ ہے غالب حکمت والا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی کامل ہے کہ کافۃ للناس، تمام انسان جہاں بھی کوئی بستے ہوں۔ ان آیات کے آ جانے کے بعد ایک ہم نے پہلے سورہ احزاب میں پڑھی خاتم النبیین والی آیت، اور ایک یہ آیت، ان آیات کے آ جانے کے بعد کسی بھی نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ نبی چاہے کسی بھی قسم کا بنا ہوا ہو، یہ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں۔ اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے۔ یہ بات پہلے بھی اللہ پاک نے ذکر کر دی ہے کہ آپس میں یہ جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اپنے بڑوں سے وہاں جا کر کہہ دیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم ضرور ہدایت قبول کر لیتے، ہم تمہارے پیچھے چلے تو ہم گمراہ ہو گئے۔ تو جو بڑے بنے ہوئے تھے قال الذین استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے تکبر والے، للذین، وہ کہیں گے کمزوروں سے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ نہیں، یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا۔ تو یہ آپس میں یہ وہاں پر تکرار کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا، تم لے لیتے ہدایت۔ تو یہ کہیں گے کہ تم نے رات دن مکاریاں کرتے تھے اور ہمیں تم اپنے فریب اور دھوکے میں رکھتے تھے، تو تم چاہتے تھے کہ ہم تمہاری تائید کریں، کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں۔ تو اور یہ سب لوگ جب عذاب دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے اور دل میں اپنے پچھتاوے چھپا رہے ہوں گے۔ اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، ان کو کسی اور بات کا نہیں، انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو سب سے پہلے خوشحال لوگوں نے جھٹلایا اس کو، تو غریب لوگ پھر بھی ایمان پہلے لائے اور خوشحال لوگ ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے تھے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ان کو انکار کرنے میں ان کا وجہ کیا بنتی تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔ نبی کو کہتے تھے کہ نبی کوئی مالی حیثیت میں تولتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا مال اور اولاد تم سے زیادہ ہے اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یعنی انہیں یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہمیں مال اور اولاد سے نوازا گیا ہے تو ہم ہی اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ پاک فرمایا، اللہ پاک نے انہیں یہ کہیں کہ دنیا میں رزق دینے کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے، مقرب والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا دے دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور نہ تمہارے مال تمہیں ہمارے حضور کوئی قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین کریں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائیں ان کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟
فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرہم بہ مؤمنون، اور انہی میں سے اکثر انہی کے یہ معتقد تھے۔ لہذا فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا، لہذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا۔ جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جنہیں تمہارے باپ دادے پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ نہیں، ایک من گھڑت جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کے جو اقوال ہیں اللہ پاک نے وہ نقل کیے ہیں۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین، اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ ایسی کتابیں دی تھیں جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان میں کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا۔ آیت نمبر ہے 45، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور یہ عرب کے مشرکین تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی۔ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خاص مال اور اولاد نہیں ہے، تم سے پہلے بڑی بڑی قوموں کو دیا، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے بھی جھٹلایا تو ہم نے ان کو کیسی سزا دی۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک بات نصیحت کی کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم چاہے دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ تم غور کرو، سوچو، چاہے دو افراد مل کر غور کرو، ایک مل کر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا، سنجیدگی سے سوچو گے، اچھے نیت سے سوچو گے تو پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی بیان کر رہے ہیں، جنون کا تو شائبہ بھی نہیں ہے۔ کہہ دو کہ میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی وحی کی باتیں اوپر سے آ رہی ہیں، تو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک حق کو بھیج کر باطل کے اوپر غالب فرما رہا ہے، چاہے تم کتنی مخالفت کرو حق باطل کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ کہہ دو کہ جاء الحق، حق آ چکا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے اور نہ دوبارہ کرنے کا۔ کہہ دو کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھی کو ہوگا، اور اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے تو یہ اس وحی کی ہدایت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور ہر ایک سے قریب ہے۔ اے پیغمبر تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی، اور وہ منظر تم اگر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا۔ وقالوا آمنا بہ، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے، یعنی دنیا جو ہے اب تو ان سے اتنی دور جا چکی ہے، اب تو یہ موت کے بعد جہنم کے قریب آ چکے ہیں، اتنی دور کی چیز ان کو اب کیسے ہاتھ آ سکتی ہے، اب ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ من قبل، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے انکار کر دیا تھا، اور دور دور سے اٹکل پچو تیر پھینکا کرتے تھے، اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان جیسے لوگ جو پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔
اصل جگہ ایمان لانے کی اصل جگہ تو دنیا ہے. اس دنیا میں جب تم ایمان نہیں لائے، یہی مطلوب ہے کہ دنیا میں ایمان لایا جائے، دنیا میں اللہ کا شکر کیا جائے اور دنیا کی زندگی کو ہی اللہ کی رضا کے مطابق گزارا جائے. یہ مطلوب ہے. جب دنیا سے چلے گئے، دنیا ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ایمان لانا اور ایمان لانے کی باتیں کرنا بالکل بیکار ہے، بالکل فضول ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ پاک یہ بات جب وہ کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جیسا ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ سبا مکمل ہوئی.